الحمد لله على صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب الأرض والسماوات اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہوں لاکھوں سلام و ساقہ پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام و ساقہ پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دیا انسانوں کو پیغام سکون، طوفانوں کو کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دیں اور کئی موڑ دیے. انتہائی واجب احترام و تکریم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، رجب المرجب کا مہینہ اختتام کی طرف پہنچنے کے قریب ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عظیم سفر، جس کی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے اعزازات اور بڑے کرامات سے سرفراز کر کے نوازا اور اپنی ہم کلامی کا اور اپنے پاس بلانے کا شرف دیا. مشہور قول کے مطابق 27 رجب المرجب شب معراج ہے. شب معراج تو گزشتہ رات گزر چکی، آج 27 رجب المرجب ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو انتہائی اہم ہے اور بہت ساری باتیں امت کے لیے اس واقعہ سے ملتی ہیں. سامعین گرامی قدر، دنیا میں ہر انسان عزت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، اپنا مقام چاہتا ہے، اور ہر انسان کی دلی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. تو واقعتاً عزت بھی ملنی چاہیے. اگر انسان کی کسی سوسائٹی اور معاشرے میں عزت نہیں ہے تو اس کا جینا فضول ہے. ایسے انسان کو اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے کہ میری عزت کیوں خراب ہے. اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں، اور ایک عام بزرگوں کا ایک مقولہ ہے کہ عزت بناتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے، اپنا مقام دنیا میں واضح کرتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن جب خدا نہ کرے انسان عزت گنوانے پہ آتا ہے تو چند لمحے لگتے ہیں، انسان کی عزت دار ہو جاتی ہے. اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں دو باتیں واضح انداز میں ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. گویا ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، ہر پریشانی کے بعد خوشی ہے. گویا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہر پستی کے بعد عروج ہے. یہ ایک ضابطہ ہے.
سدا انسان ذلتوں میں نہیں رہتا، سدا انسان بیماریوں میں نہیں رہتا، سدا انسان تندرستیوں میں مبتلا نہیں رہتا، سدا انسان تاریکیوں میں نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی تو طلوع سحر ہوتی ہے۔ ایک یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد، ہر پریشانی کے بعد، ہر غمی کے بعد خوشی ہے اور راحت اور سکون ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان ایک حال میں نہیں رہ سکتا، ایک حال میں ذات صرف اللہ جل جلالہ کی ہے۔ اور ہمارے بزرگ لوگ ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں سدا بادشاہی نیلے چھت والے دیے۔ سدا ایک رنگ میں رہنے والی ذات اللہ کی ہے، باقی کوئی انسان ایک رنگ میں نہیں ہے۔ انبیاء ہوں یا عام انسان ہو، ان پہ حالات بھی آتے ہیں، ان میں راحت اور سکون بھی آتا ہے۔ دوسرا یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اور تیسرے درجے میں جو اللہ رسول کو مانتے ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے لیے عزت ہے دنیا میں۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کی بنیاد پہ عزت مل جائے گی تو قارون سے بڑھ کے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اقتدار کی بنیاد پہ عزت مل جائے گی تو نمرود اور فرعون سے زیادہ مضبوط حکمرانی کسی کے نہیں تھی۔ تو عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے، یہ بات تو واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پہ آتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ تنہا اکیلے تھے اور آپ چل پڑے۔ آپ اپنے مشن میں مخلص تھے اور آپ نے ہمہ تن اپنی صلاحیتیں اس دین پہ لگائیں اور اللہ کے دین کی اشاعت شروع کی۔ آپ نے بھی بیگانے بنے، آپنوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں روڑے اٹکائے اور وہی آپ کی راہ میں حائل ہو کے مشن رسالت کو روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جب اپنے ہی مخالف ہو جاتے ہیں تو انسان کے لیے مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ایک جملہ ہے نا کہ مجھے آپنوں نے لوٹا غیروں میں دم کہاں تھا، مجھے آپنوں نے لوٹا غیروں میں دم کہاں تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ تو پانی کم میں کشتیاں ڈوبا نہیں کرتی، لیکن جب آپ نے ہی مخالف ہو جائیں تو انسان کے لیے بڑے مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے دل برداشتہ ہوئے اور آپ نے سوچا چلو اگر آپ نے نہیں مانتے تو غیروں کو جا کے تبلیغ کرتا ہوں۔ آپ نے طائف کا سفر شروع کیا اور اس ارادے سے وہاں پہنچے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں طائف کے سفر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی سخت ترین حالات بنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان ظالموں نے تو نہ آپ کی قریشی ہونے کی لاج رکھی، نہ آپ کے مہمان ہونے کی پاسداری کی، اور نہ ہی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کمالات و صفات سے انہوں نے استفادہ کیا۔ ان ظالموں نے بھی پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ بے رخی کی اور آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے، اور ان بدبختوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر سنگباری کی، پتھر مارے گئے، اوباش لڑکے پیچھے لگائے، آپ کا بدن مبارک لہولہان ہوا۔ بڑی مشکل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آئے۔ کیوں میرا موضوع وہ نہیں ہے، میں معراج پہ آنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں شارٹ کٹ کر کے بات آگے چل رہا ہوں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک باغ میں آپ نے پناہ لی، انتہائی زخموں سے جسم چور ہے، نالین مبارکین آپ کے مقدس خون سے لہولہان ہیں۔ آپ نے اللہ جل جلالہ سے دعا مانگی اور کہا کہ اللہ میں آپ سے آپ کے اس چہرے کے نور کے توسل سے دعا مانگتا ہوں جس سے پوری کائنات مزین و منور ہے۔ آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھے جانتے نہیں اور میری عزت اور احترام ان کے نظروں میں نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں، مجھے ساری تکلیف برداشت ہیں،
اور اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو اس وقت تک آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ بڑے عجیب الفاظ سے احادیث کے دعا کے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اللہ جل جلالہ نے فرشتے بھیجے، ایک پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا اور دوسرا جبرائیل آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انہوں نے انتہائی نامناسب رویہ اختیار کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ طیف کے سائڈوں والے پہاڑ ہم ملا دیتے ہیں، ان لوگوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیں، مجھے جانتے نہیں ہیں۔ گویا یوں تصورات میں یہ کہا کہ میں زحمت بن کے نہیں، رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر یہ نہیں ہدایت پر آئے تو ان کی اولادوں میں کسی کو ہدایت دے دے جو میرے دین کا سپاہی بن کے چار دانگ عالم میں اسلام کا پرچم لہرائے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی دعا کا یہ صدقہ تھا کہ انہی کی اولاد میں محمد بن قاسم رحم اللہ پیدا ہوئے اور انہیں اسلام کا ایک پرچم لہرایا اور سندھ تک پہنچے۔ اس غمناک حالت میں، پریشان کن حالات سے پیارے آقا کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے، اور آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کر آپ نے آرام کی غرض سے لیٹے، اور اس سونے سے پہلے آپ نے چند لمحے بیٹھ کے ایک بات کہی۔ جب انسان کے اپنے جدا ہو جاتے ہیں، اپنے مہربان رخصت ہو جاتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بڑے لوگ، تو غم کے وقت میں یہ لوگ بڑے یاد آتے ہیں، ماں باپ بہت یاد آتے ہیں، خوشی میں بھی یاد آتے ہیں، لیکن اکثر لوگ خوشی میں بھول جاتے ہیں، غم میں ہر ایک کو ماں باپ یاد آتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحے سوچا آج کیسے حالات ہے، والد صاحب تو پہلے رخصت ہو گئے، بچپن میں والدہ بھی چلی گئی، دادا بھی چلے گئے، چچا بھی چلے گئے، اور میری غمخوار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی رخصت ہو گئی۔ کاش میرا کوئی دوست ہوتا جو میرے غموں کو ہلکا کرتا، جو اس پریشانی میں میرے ساتھ ہوتا، میں اپنا غم اس سے شیئر کرتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان فطرتاً جب غمگین ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میرا کوئی دوست ہمدم غمخوار ملے کہ میں اس سے اپنا غم شیئر کروں۔ بہرحال اللہ کی تقدیر پہ راضی تھے، پیغمبر تھے، اسی غم کی حالت میں آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک جو ہی لگی ہے تو بنفشی ہونٹوں سے جبرائیل نے آپ کے قدمین کو چوما۔ اللہ اکبر! پیارے آقا کی عظمت اور شان کتنی بڑی ہے کہ سید الملائکہ آپ کے قدمین کو چوم رہا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جو ہی ما زاغ البصر کی آنکھیں کھولی تو جبرائیل صاحب نے ہلایا نہیں، جگایا نہیں، چوما ہے آپ کے قدمین کو، کہا ان اللہ تعالیٰ یقرب السلام، اے محبوب کائنات، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور بے شک اللہ جل جلالہ آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ میرے پاس آئیں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی اس غمناک حالت میں فرمایا کوئی بات نہیں، اگر آپ کا کوئی ہمدرد انسانوں میں نہیں، میں رب تمہاری غمخواری کرتا ہوں۔ آپ کو دنیا والوں نے تکالیف دی ہیں اور آپ کو نقصان پہنچایا ہے، میں آپ کو وہ مقام اور وہ عروج دینا چاہتا ہوں جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی پیغمبر سوچ کے نہیں سکتے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کا شق صدر ہوا، پیارے آقا نے وضو فرمایا، اس کے بعد جبرائیل نے ایک سواری لائی جسے براق کہا جاتا ہے۔ برق ایک بجلی کو کہتے ہیں، براق بجلیوں کی جمع، کئی قسم کی بجلیوں کی طاقت جتنی ہو اتنی سپیڈ والی اور پاور والی وہ سواری لائی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پہ بیٹھا اور جہاں میری نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام جبرائیل کے ساتھ اس سواری پہ سوار ہوئے
اور مکہ سے آپ بیت المقدس مسجد اقصی پہنچے۔ درمیان میں ایک جگہ سے گزرے، وہاں یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ وادی سے خوشبو آ رہی تھی۔ پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہاں فرعون کی اہلیہ سیدہ آسیہ جو ہیں کہ وہ مدفون ہیں، جو جنت میں آپ کی ازواج میں ہونے کا شرف حاصل کریں گی، ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ ایسے ہی کوئی دور سے بھی گزرے۔ بہرحال وہاں پیارے آقا کریم علیہ السلام پہنچے مسجد اقصی تک۔ یہ جو پیارے آقا کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اس کو اسرا کہا جاتا ہے، راتوں رات یہ سفر کرنا۔ پھر وہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء صفوں میں بیٹھے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء نے استقبال کیا۔ مکہ میں آپ قریش کے امام تھے، صحابہ کے امام تھے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام انسانیت تھے یا دنیا میں۔ اللہ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں بلا کر امام الانبیاء کا شرف بخشا۔ سارے انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی، وہاں بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے بعد جبرائیل نے ایک دوسری سواری لائی، اور دوسری سواری جو لائی گئی اس کا نام تھا رف رف۔ وہ نیچے سے آسمان کی طرف گئی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں میں پہلے آسمان پہ پہنچے۔ پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمانوں تک مختلف انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، ادریس علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات، ساروں سے ملاقات کر کے جب آپ 7ویں آسمان پر گئے تو وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دیکھا کہ وہ ایک جگہ ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ بیت معمور ہے، یعنی نیچے دنیا میں جو بیت اللہ شریف ہے بالکل اس کی محاذات میں ایک اوپر بھی اللہ نے اسی انداز میں عبادت کا مرکز بنایا ہے۔ دنیا میں اہل ایمان کی دلی تڑپ اور تمنا ہوتی ہے، وہ جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ وہاں اوپر جو بیت معمور ہے جس سے ٹیک لگا کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک تو آپ نے آپ کی امت کو سلام دیا، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اپنی امت کو یہ کہہ دینا کہ جنت چٹگل میدان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اس کے درخت ہیں، کثرت سے جتنا جو پڑے گا جنت میں ایسے ہی عظیم درخت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ دوسرا فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کی نورانی مخلوقات فرشتے طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے ہر دن بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے ان پہ پابندی لگائی ہے کہ جس فرشتے نے ایک مرتبہ بیت معمور کا طواف کر لیا، اب قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں اور کتنے سعادت مند ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا شرف اللہ نے دیا۔ ایک بندے کو زندگی میں جتنا چاہیے وہ کر سکتا ہے، ہر دن میں 100 طواف کرنا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا، لیکن فرشتہ ایک ہی طواف کرتا ہے، قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ پھر پیارے آقا کریم علیہ السلام آگے چلے، جبرائیل آپ کے ساتھ ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چند موقع پر آپ نے چند باتیں دیکھی ہیں۔ عام طور پہ ہم معراج کے سفر تو بیان کرتے ہیں، معراج کی عظمتیں بھی بیان کرتے ہیں، لیکن معراج کے سفر میں جو جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے تھے، عام طور پہ ہمارے ائمہ، خطباء، علماء یہ بیان بھی نہیں کرتے، اور ہمیں وہ اچھے بھی نہیں لگتی باتیں، کیونکہ اس میں ہم خود پھنستے ہیں، ہم ان برائیوں میں خود مبتلا ہوتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، ہمیں میٹھی سنتے پیارے آقا کی اچھی لگتی ہیں، اسلام کی جو نرم باتیں وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں، جو اسلام کی اہم اور ضروری باتیں وہ مشکل لگتی ہے۔ نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنا مشکل لگتا ہے، سنت کے مطابق چہرہ بنانا مشکل لگتا ہے، سر پہ ٹوپی رکھنا بڑا مشکل لگتا ہے، میری نوجوان بہنوں کو برقع کہتے ہوئے بڑی پریشانی ہوتی ہے، دم گھٹتا ہے، لیکن باقی ساری باتیں ہمیں یاد رہتی ہیں۔ بہرحال پیارے آقا کریم علیہ السلام آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ قلم سے کچھ لکھ رہے ہیں، اور قلموں کی چرچراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، وہ اعمال کر رہے ہیں، یہ اوپر لوح محفوظ میں ان کے لکھا جا رہا ہے، ان کی چرچراہٹ کی آواز ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام آگے گئے، آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں وہ زمین میں دانہ ڈالتے ہیں، فوراً فصل بن جاتی ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، وہ دانہ اتارتے ہیں، پھر اس کو آٹا بناتے ہیں، پھر دانہ لگ رہا ہے، چند لمحوں میں فصل تیار ہو رہی ہے۔ انہیں بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ نیک اعمال والے مخلص لوگ ہیں جو اخلاص کی بنیاد پہ اعمال کرتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ اسی انداز میں اس اعمال پہ پھل لگا کے اس کو بڑھاتے ہیں۔ ایک عمل کرتا ہے انسان 10 گنا ثواب ملتا ہے، وہی اگر اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو ایک عمل پہ 700 گنا تک بھی ثواب ملتا ہے۔ جتنا انسان میں اخلاص ہوتا ہے، جتنی للہیت ہوتی ہے، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک انسان نے ایک کھجور اللہ کی راہ میں کسی روزے دار کو دے دی افطاری کے لیے، یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، تو اللہ کے ہاں اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ بن کے اس کو ملتا ہے۔ پیارے آقا نے اور بہت سارے مناظر دیکھے، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آپ نے جنت کے بہت سارے مناظر دیکھے، آپ کو انتہائی خوبصورت اور بہترین ایک گھر نظر آیا۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اس گھر کو دیکھا، بہت اچھا لگا، آپ قریب ہوئے کہ میں اس گھر کو دیکھوں۔ جو ہی آپ قریب ہوئے تو اوپر دیکھا قصر عمر ابن خطاب لکھا تھا کہ یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے، تو آپ پیچھے آ گئے۔ آپ جب واپس تشریف لائے تو آپ نے عمر سے کہا عمر تیرا میں نے محل جنت میں دیکھا ہے، میں اس کے دروازے تک پہنچ چکا تھا، لیکن تیری غیرت یاد آئی، میں پیچھے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اپنی امت اور صحابہ کی غیرت کا خیال رکھتا ہے، آج مسلمان کی غیرت کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ جس کو موقع ملتا ہے وہ پورے مسلمان کو ننگا کرے تو اس کو سکون ملتا ہے کہ جب آج میں اتنا کیتی ہے کہ سر سیدھ کہیں نسلیں سے یاد کر سکتا، یہ آج مسلمان کا شیوا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے آگے مناظر دیکھے، اس میں آپ نے دیکھا بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کا دھڑ انسان کا ہے اور چہرہ خنزیر کا بنا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں سود خوری کا کام کرتے، سود کھایا کرتے تھے، اس سود کھانے کی وجہ سے نیچے تو انسان ہے لیکن جس منہ سے کھاتے تھے اللہ نے سور کا چہرہ بنا دیا۔ اسی انداز میں آگے دیکھا بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ماتھے پہ پتھر مارتے ہیں فرشتے، جس سے جس سر چور چور ہو جاتا ہے، چند لمحوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے صحت و تندرستی دی تھی، یہ پیشانی اللہ نے بنائی تھی، سجدے کے لیے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، آج اس کی سزائیں نہیں مل رہی اور قیامت تک ایسے ہی ملتی رہے گی۔ ایسے ہی پیارے آقا نے آگے دیکھا بعض لوگ ہیں جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی امت میں انتشار پھیلایا کرتے تھے، یہ ان انتشاری لوگوں کے لیے سزا ہے کہ ان کی جہنم میں یہ ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، قیامت تک کاٹے جائیں گے اور اسی انداز میں ہمیشہ ان کو سزا ہوگی۔ آگے دیکھا بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گلے دباتے ہیں فرشتے، گلا دباتے ہیں اور مر جاتا ہے، پھر زندگی ملتی ہے، پھر اس کا گلا دبایا جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ممبر کا مقام دیا تھا، جو ایک حیثیت رکھا کرتے تھے، وہ اپنی آواز سے لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے تھے، امت مسلمہ کو مختلف فرقوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ فرقہ پرستی کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گلے دبا کے انہیں اس انداز میں سزا دی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا بعض ایسے لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے قد ہیں اور ان کے اوپر پتھر گرایا جاتا ہے، پہاڑ گرایا جاتا ہے اور بالکل ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہوتے ہیں، پھر ملیا میٹ ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں تکبر کرنے والے لوگ ہیں، ہم چمن دیگر نیس، میرے جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آج دنیا کہتے ہیں تو جاننا نہیں ہے مینوں میں کون ہوں، تو انہیں پتہ چل جاسی چند لمحے آج۔ یہ وہ تکبر کے بول ہیں جو اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا حدیث قدسی الکبر ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے چھینتے ہیں میں اسے گردن توڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ اسی انداز میں آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ دیکھے جن کا بڑے بڑے گٹھڑ رکھے جاتے ہیں، وہ رکھتے ہیں اور نیچے دب جاتے ہیں، پھر اٹھایا جاتا ہے، پھر دب جاتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بد دیانت تھے، بد نیت تھے اور یہ دنیا میں بد دیانتی کیا کرتے تھے، خیانت کیا کرتے تھے، اس کی سزا ہے۔ بہت سارے مناظر اور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اندر جمعے میں بیان کریں گے۔ میں نے اور آپ نے آج یہ غور کرنا ہے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ انسانوں والا ہو تو نہ سود لیں، نہ سود دیں، نہ سودی کاروبار کی حمایت کریں، نہ سودی کاروبار میں انوالو ہوں۔ اسی انداز میں دوسری چیز یہ کہ ہم اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائیں، ورنہ کل قیامت کے دن
مرنے کے ساتھ ہی فرمایا من ماتا فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اسی دن تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ پیشانی پتھروں سے چور ہوگی۔ اسی انداز میں اگر میری اور آپ کی گفتگو سے امت فرقوں میں بھٹکتی ہے اور چھوٹی سی سوئی سے ہم پھالا بنا کے، تیلی سے ہم پورا جو ہے نا ایک ڈنڈا بنا کے امت کو انتشار کی طرف لے کر جائیں گے، پھر ہمیں سوچنا چاہیے کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے ہونٹ کاٹے جائیں گے۔ اسی انداز میں اگر ہم تکبر کریں گے تو کل اللہ کے سامنے ہمیں سزائیں دی جائیں گی۔ اللہ جل جلالہ نے عذابات سے بچنے کی، اپنے آپ کو نبی پاک کی سچی غلامی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت عطا فرمائے۔